النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ الفرقان 19ویں سپارے کی سورت، آیت نمبر 63 تا 77۔ ان آیات کو میں نے آپ کے سامنے قراءت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان فرمائی ہے، اور مقصد ذکر سے یہ ہے کہ ان صفات کو اختیار کیا جائے، اس کے نتیجے میں انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، اور اللہ کے بندے، یوں تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ مؤمن ہو، سارے کے سارے اللہ کے بندے، ایسا نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ لیکن یہاں جو اللہ رب العالمین فرما رہے کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے بندگی کے تقاضوں کو پورا کر لیا وہ ہے حقیقی بندے۔ جیسے کبھی باپ اپنے بیٹے کے حوالے سے کہہ دیتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ اس کا بیٹا ہی نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ میری عادات پر نہیں ہے، میری خصلت پر نہیں ہے، میرے رائے پر نہیں چلتا ہے، تو پھر میرا بیٹا یہ نہیں ہے۔ جو بیٹا باپ کے طریقے پر عمل کرتا ہے، اس کے کہنے پر چلتا ہے، کہتا ہے یہ ہے میرا بیٹا۔ اسی طریقے سے اللہ فرما رہا ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے، یہ تو ساری رحمان کے بندے، لیکن جو بندگی کے اوپر قائم ہے، جو اللہ کو پسند ہے، ان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تو مراد عباد الرحمن سے اولیاء الرحمن ہے، یعنی اللہ کے محبوب۔ صفت عبدیت بندے کے حق میں سب سے بڑی صفت ہے، اس سے بڑھ کر دوسری کوئی صفت نہیں ہے۔ ایک انسان مقام عبدیت پر قائم ہو جائے، فائز ہو جائے، تو یہ اس کی سب سے بڑی صفت ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب کسی خاص موقع پر اللہ رب العالمین نے کیا تو وہاں پر صفت عبدیت کو ذکر کیا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ واقعہ معراج تاریخ انسانی کا نادر واقعہ، نہ ماضی میں نہ مستقبل میں ہوگا، نہ ماضی میں ایسا ہوا جس کی نظیر مثال نہیں ہے۔ تو جب یہ عظیم الشان واقعہ ہوا تو اس کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا
تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا صفت عبدیت کے ساتھ، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ نزول قرآن تاریخ انسانی کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے، اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا اپنے قرآن کو کس کے اوپر؟ بعبدہ، اپنے بندے پر۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت کمال کے، صفت عبدیت کے کمال کے درجے پر فائز ہے، اس لیے صفت عبدیت کا بیان۔ تو یہاں پر عباد الرحمن، اللہ کے بندے، یعنی اللہ کے محبوب بندے، چہیتے، پسندیدہ، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ کون ہے؟ الذین یمشون علی الارض، ان کی پہلی صفت جب یہ زمین پر چلتے ہیں، ہونا، تو نرم چال چلتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو اگر جانچنا ہو تو اس کی آسان اور پہلی صفت یہ ہے کہ اس کو دیکھ لو، اس کی چال ڈال کو دیکھ لو، اس کی گفتگو، رویے اور برتاؤ کو دیکھ لو، اس سے اس کے عمومی انداز کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نوعیت کا بندہ ہے۔ تو یہاں پر صفت چال اللہ نے ذکر کی، یمشون علی الارض ہونا، جب یہ چلتے ہیں تو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ شریف آدمی کی چال اور ہوتی ہے، بدمعاش آدمی کی چال اور ہوتی ہے، متکبر انسان کی چال اور ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ہونا، نرم چال۔ نرم چال یہ ہے کہ اس میں وقار ہو، اس میں سکون ہو، اس میں ٹھہراؤ ہو، اس میں دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ ایک شریف انسان ہے۔ ایک ہے ہونن، ہونن عربی میں کہتے ہیں ذلت والی کیفیت۔ تو قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ جب زمین پر چلو تو اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا بنا کر کے پیش کر کے چلو، نہیں، بلکہ فرمایا نرم چال چلو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ بڑا یوں مریل چل رہا تھا، تو آپ نے اس کو قریب بلایا، ادھر آؤ۔ بیمار ہو؟ نہیں جی بیمار تو نہیں ہوں۔ کمزور ہو؟ نہیں جی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے چال چل رہے ہو؟ خبردار، آئندہ اگر میں نے تمہیں اس کیفیت میں دیکھا تو میں پھر تمہاری پٹائی کروں گا۔ سیدھا کر دیا۔ تو ہو نہ فرمایا گیا ہے، ہو نہ نہیں فرمایا گیا ہے۔ رسوا ہو کر کے اپنے آپ کو حقیر بنا کر کے پیش نہیں کرو گے، ہاں وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، لیکن تمہارے چال میں ایک شریفانہ چال ہو، ایک نرم چال ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی چال اس طرح ہوتی تھی جیسے کوئی اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہا ہو۔ قدم جب زمین پہ رکھتے تھے تو اس طرح رکھتے تھے جیسے اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی مطلب یہ کہ جما کر کے قدم رکھتے تھے۔ دوسرا یہ کہ قریب قدم رکھتے تھے، اس طرح پھلانگ کر کے نہیں چلتے تھے، بلکہ نرم چال، قریب قدم جو ہے اٹھا کر چلتے تھے۔ یہ ہے جو اللہ رب العالمین صفت بیان فرما رہا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے مخاطب ہوں الجاہلون، جاہل لوگ، قالو تو کہتے ہیں سلامن سلاما۔ الجاہلون، جاہل سے کون مراد ہے؟ تو مفسرین نے معنی کیا ہے کہ جاہل سے مراد وہ ہے جو دین کو نہیں جانتا، دین کا مخالف ہے، یعنی جو معاندین اسلام ہے۔ جب ایسے لوگ ان سے مخاطب ہوں اور بحث مباحثہ کریں، ایسا بحث مباحثہ کہ جس کا کوئی حل نہیں نکلتا ہے، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ سلامہ، تم پر سلام ہو، بس جان چھڑا کر کے نکل آتے ہیں، اپنا وقت نہیں ضائع کرتے وہاں پر، جو کج بحث قسم کے لوگ ہیں۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا سلامہ، کہ یہ توحید کی بات بیان کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی شرک کی بات کرتا ہے تو یہ جواب میں پھر توحید کی بات بیان کرتے ہیں، سلامتی کی بات کہتے ہیں، یعنی ان کے سامنے حق کو واضح کرتے ہیں۔ تو یہ موقع محل کے حساب سے ہوگا، جہاں موقع محل ایسا ہو
کہ آپ کا مخاطب آپ کی بات کو سنتا ہے، اپنی بات میں تو اڑا ہوا ہے لیکن آپ کی بات کو سن رہا ہے، وہاں آپ نے پھر حق کی بات بیان کرنی ہے، توحید کی بات رکھنی ہے، یہ ہے سلامتی کی بات۔ لیکن اگر آپ کا مقابل وہ جو ہے اپنی بات پر اڑا ہوا ہے اور آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کان رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اپنا وقت نہیں ضائع کریں گے، سلام کہہ کر کے وہاں سے چل پڑیں گے۔ مومن کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کو لا یعنی کاموں میں نہیں خرچ کرتا۔ تیسری صفت ان کے بیان کی، والذین یبیتون لربہم، رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات بسر کرتے ہیں لربہم، اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ کس طرح؟ سجدا و قیاما، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ رحمان کے بندے دن میں توحید کی بات رکھتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، سچ بات زبان سے نکالتے ہیں، اور ان کی چال اور ڈھال میں نرمی ہوتی ہے۔ جبکہ راتوں میں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اپنے رب کے آگے قیام میں ہوتے ہیں، غفلت کی حالت میں نہیں رہتے ہیں بلکہ بیدار رہتے ہیں۔ رات بھی ان کے عمدہ، دن بھی ان کے عمدہ۔ والذین یقولون، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، اصرف عنا، دور کر دے ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو، ان عذابہا، یقیناً جہنم کا عذاب، کان غراما، چمٹ جانے والا ہے، وہ ایسا عذاب ہے کہ پھر ٹلنے والا نہیں ہے۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ رحمان کے بندے، یعنی وہ بندے جن کی مجموعی اور عمومی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ ان سب کچھ کے باوجود وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں صدقات کرتا ہوں، میں نوافل کا اہتمام کرتا ہوں، میں تو پہنچ گیا ہوں، میں تو بخش دیا گیا ہوں۔ نہیں، ان تمام اعمال کو انجام دینے کے بعد بھی اپنے رب سے دعا ہوتی ہے جہنم سے پناہ کی، کہ اللہ جہنم کے عذاب سے میری حفاظت فرما۔ یعنی بے فکر ہو کر کے نہیں رہتے ہیں، جیسے یہ دعا سکھلائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا کی بھی بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت کی بھی بھلائی دے، اور دوسری بات وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یہ ہے رحمان کے بندوں کی صفت۔ دوسری جگہ مضمون گزر چکا ہے، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت یہ اپنے رب سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا تمام نیک اعمال اختیار کرنے کے بعد بھی ایک مومن بندہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ اللہ کے رحم اور کرم پر اپنا نظر کرے گا۔ یہ اللہ تیرا رحم درکار ہے، اللہ تیرا فضل درکار ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بلا شبہ یہ جہنم بری جگہ ہے، ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی اور رہنے کے اعتبار سے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کچھ دیر کے لیے اگر کسی مقام پر ٹھہرے تو اس اعتبار سے بھی جہنم بہت بری جگہ ہے، کوئی ایک منٹ کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہر سکتا، اور مقامہ مستقل رہائش بنا لے وہ تو ناممکن ہے۔ تو مومن بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے اس سے بچا لے، یہ نہ رہنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا، رحمان کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اسراف یہ ہے کہ جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کر جانا، یہ ہے اسراف۔ مثال کے طور پر
ایک کام 100 روپے میں ہو رہا ہے تو وہاں پر 1000 روپے لگا دینا، یہ اسراف ہے۔ تو رحمان کے بندے اسراف نہیں کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ کی دی ہوئی اس امانت کو اس طرح اڑانا شروع کر دیں، نہیں، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ مال لگاتے ہیں۔ دوسرا ہے اسراف کی دوسری صفت، وہ ہے تبذیر۔ تبذیر کہتے ہیں ناجائز کام میں رقم لگانا، تو ناجائز کام میں 1 روپے بھی کوئی خرچ کرے گا یہ تبذیر ہے۔ جبکہ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ جائز کام ہے لیکن اس کو اس جائز کام میں حد سے زیادہ لگا دینا۔ تو رحمان کے بندے اسراف بھی نہیں کرتے، تبذیر بھی نہیں کرتے۔ اور تیسری بات یہاں بیان فرمائی ہے وَلَمْ يَقْتُرُوا، بخل سے بھی کام نہیں لیتے، یعنی جہاں پر جتنی ضرورت ہے اس سے کم خرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دے دوں، ایک ضرورت ہے جو 60 روپے میں پوری ہوتی ہے، وہاں 100 روپے لگانا اسراف ہے، اور 60 کی جگہ 40 اور 30 میں کرنا یہ جو ہے بخل ہے۔ تو نہ بخل کریں گے نہ اسراف کریں گے، کان بین ذالک قواما، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق خرچ کریں گے، یہ ہے رحمان کی بندوں کی صفت۔ اور جو اپنے خرچ میں اعتدال کے ساتھ چلتا ہے وہ کبھی بھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ والذین لا یدعون، رحمان کے بندے وہ ہے جو نہیں پکارتے مع اللہ، اللہ کے ساتھ الہا آخر، دوسرے کسی الہ کو۔ رحمان کے بندے صرف رحمان کے بندے ہوتے ہیں۔ دعا رجوع الی اللہ صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جب ایک کیفیت ہو، سکون ہو، اس وقت اللہ کو بلا دیتے ہیں، دوسری کیفیت کہ پریشانی ہو تو رب کو پکارتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دونوں حالتوں میں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس وقت پھر ہر در کی طرف دوڑنا شروع کر دیں، نہیں، ہو سکتا ہے اس درگاہ میں مل جائے، اس پیر صاحب کے پاس مل جائے، اس قبر میں کچھ مل جائے، نہیں، رحمان کے بندے اس مشکل وقت میں کسی کو نہیں پکارتے، ایک اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اے اللہ میں تیرا بندہ، اے اللہ میں تیری بندگی کرتا، اے اللہ میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، تیرے علاوہ میرا کوئی در نہیں، لا ملجأ من اللہ، اے اللہ میرا دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں، ولا منجأ الا الیہ، اور دوسری کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں الا الیہ، مگر اسی کی ذات۔ لہٰذا رحمان کے بندے کسی درگاہ میں نہیں جاتے، کسی پیر کے پاس نہیں جاتے، کسی فقیر کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ایک اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي، اور قتل نہیں کرتے کسی نفس کو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس کے قتل کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو، إِلَّا بِالْحَقِّ، ہاں حق کے ساتھ جو ہے قتل کر سکتے ہیں۔ حق قتل کیا ہے؟ قصاصاً قتل کرنا، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو ظلماً قتل ہو گیا، جواب میں اس کے اولیاء قصاص لینا چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن قصاص کون لے گا؟ از خود وہ نہیں لے گا، بلکہ یہ حکومت کا کام ہے، عدالت کا کام ہے، تو یہ قتل بالحق ہے۔ اسی طرح جو شخص مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جائے، اس کو حکومت قتل کرے گی، یہ مرتد ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت اور بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے اگر نوبت یہ آن پہنچی کہ اگر اس کو قتل نہ کرے تو وہ نقصان پہنچا دے گا، تو اس وقت اس کا قتل کرنا بھی جائز ہے۔ یہ قتل بالحق ہے، یہ منع نہیں ہے۔ اسی طرح میدان قتال میں دشمن سے جب دو بدو مقابلہ ہو اس کا قتل کیا جا سکتا ہے، تو یہ قتل بالحق ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو غلط ناروا قتل کرنا، ناجائز ظلماً قتل کرنا، رحمان کے بندے یہ کام نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور نہ ہی جو ہے وہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا، یلقى اثاما،
تو وہ جو ہے اس کی سزا پا کر رہے گا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سورہ الفرقان یہ مکی صورت ہے، دور مکی میں نازل ہوئی۔ جب دور مکی میں نازل ہوئی تو اس وقت جو حالات ہوتے تھے قرآن اسی کی مناسبت سے حکم بیان کرتا ہے۔ تو عرب معاشرے میں قتل، اسی طریقے سے زنا اور شرک یہ عام بیماریاں تھیں، تو قرآن نے اس کی نفی کی ہے اور رحمان کے بندوں کو بتا دیا کہ یہ جو تمہارے معاشرے کے اندر یہ جو کلچر پھیلا ہوا ہے، کہیں اس کلچر میں تم پر کوئی دھبا نہ آ جائے، بلکہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھو گے۔ فرمایا جو یہ کام کرے گا ان کی سزا پا کر رہے گا، یضاعف لہ العذاب، دگنا ہوگا ان کو عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن، ویخلد، اور رہے گا ہمیشہ، فیہ، اس جہنم میں، مہانا، ذلیل ہو کر۔ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے یضاعف لہ العذاب، جو شخص جہنم میں چلا گیا اس کو جو ہے وہاں پر ایک تو یہ ہے کہ عذاب ہوتا رہے گا، یہ عذاب رکے گا نہیں بلکہ اس عذاب میں تسلسل ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس عذاب میں شدت آتی جائے گی، یہ ہے یضاعف لہ العذاب۔ اور تیسری بات یہاں یہ بیان فرمائی ہے وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اس میں یہ جو ہے ذلیل اور رسوا ہو کر کے پڑا رہے گا، إِلَّا مَن تَابَ، ہاں مگر جو توبہ کر لے، دنیا میں توبہ کر لے، وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے، یعنی مؤمن بن جائے، کافر سے ایمان کی طرف آ جائے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل کرے۔ میں نے آپ کو یہ تفصیل پہلے درس حدیث میں بتا دی تھی کہ عمل صالح قرآن و حدیث سے ثابت ہو، پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ عمل صالح ہوگا۔ یا دنیا کا کوئی عمل ہے لیکن اس میں اخلاص سے نیت ہو تو وہ عمل صالح بن جاتا ہے۔ تو فرمایا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال کرے، فَأُولَئِكَ، پس یہ لوگ ہیں، يُبَدِّلُ اللَّهُ، اللہ بدل ڈالے گا، سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، حسنات، نیکی سے۔ یعنی اگر ایک شخص توبہ کر لیتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے، تو شرک کے زمانے میں جو اس نے نیک اعمال کیے تو توبہ کرنے کے بعد جب مؤمن ہو گیا تو اس زمانے کے نیک اعمال اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں گناہ کیے تھے اور اب اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں وہ سابقہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو یہ معافی مانگنا ایک عبادت ہے، تو ہر عبادت نیکی ہوتی ہے۔ تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو جتنی مرتبہ گناہوں سے توبہ کرے گا ہر توبہ پر اس کو نیکی ملے گی، تو سیئات گناہ مٹتے چلے جائیں گے اور نیکی آتی چلی جائے گی۔ یہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکی سے بدل ڈالے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ گویا اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے۔ اس سے پہلے کیا فرمایا؟ من تاب و آمنا، توبہ کرے اور ایمان لائے۔ اب کیا فرمایا؟ ومن تاب و عمل، یہ دو الگ الگ آیت ہیں۔ پہلی آیت میں ان کو خطاب ہے جو شرک سے توبہ کر کے ادھر آئیں، تو ان کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان، تاب و آمنا۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، یعنی ایک شخص پہلے سے مؤمن ہے لیکن اس سے زنا ہو گیا، اس سے قتل ہو گیا، اس سے کوئی اور گناہ ہو گیا، تو اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ بھی اپنے پچھلے گناہوں پر توبہ مانگ لے اور عمل صالح آئندہ کے لیے شروع کر دے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو پھر وہ اللہ کی طرف ایسا پلٹتا ہے، ایسا رجوع کرتا ہے جیسے کہ اللہ کی طرف پلٹنے کا حق ہے، یعنی یہی صحیح طریقہ ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، رحمان کے بندے وہ ہیں جو حاضر نہیں ہوتے الزور،
گناہ کی مجلس میں، یعنی جہاں گناہ کی مجلس ہو وہاں پر وہ حاضر نہیں ہوتے ہیں، گناہ کی مجلس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ وَلَا يَشْهَدُونَ، اور گواہی نہیں دیتے، الزُّورَ، جھوٹ کی۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ جھوٹی گواہی رحمان کے بندے نہیں دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب یہ کبھی گزرتے ہیں کسی ایسی مجلس سے جو ناکارہ مجلس ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مروا کراما، تو پھر عزت کی طرح، شریف انسان کی طرح وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی لغو کام کی مجلس، گناہ کی مجلس، وہاں سے ان کو گزرنا پڑ جائے تو وہاں کھڑے ہو کے تماشا نہیں دیکھتے، یار یہ دیکھوں کیا ہو کیا رہا ہے، اس کا حصہ نہیں بنتے ہیں، بلکہ شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر محلے میں کہیں پر گٹر ابل رہا ہو تو شریف آدمی، جب نفیس آدمی ہوتا ہے، وہ جب وہاں سے گزرے گا تو کھڑے ہو کر گٹر کو نہیں دیکھتا ہے کہ گٹر سے کیا ہو رہا ہے، بلکہ وہ اپنے ناک پر رومال رکھے گا، سر نیچے کرے گا اور تیزی سے گزر جائے گا۔ اسی طریقے سے جہاں کہیں گناہ ہو رہا ہوگا، رحمان کا بندہ اس کا حصہ نہیں بنے گا بلکہ وہاں سے گزر جائے گا، مروا کراما، ایک شریف انسان کی طرح گزر جائے گا۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے، لم یخروا علیہا، تو نہیں گر پڑتے ان آیات پر، صم وعمیانا، اندھے اور بہرے ہو کر۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب قرآن کا کوئی حکم ان رحمان کے بندوں کے سامنے آتا ہے توجہ سے سنتے ہیں، اس میں جو حکم ہوتا ہے اس پہ غور کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کان سے سنا اس کان سے اڑا دیا، نہیں، رحمان کے بندے آیات میں غور کرتے، اس سے نصیحت پکڑتے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ والذین یقولون، رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، ہب لنا من ازواجنا، بخش دے ہم سے، ہمارے لیے ہماری بیویوں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا، اور بنا ہمیں، للمتقین، متقیوں کا امام بنا دے۔ رحمان کے بندے ایک جانب اپنے اولاد کی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کو نصیحت بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے ان بچوں کو، میری بیوی کو نیک، متقی، پرہیزگار بنا دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو رحمان کے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کب ہوگی؟ جب وہ نیک ہو، متقی ہو، دیندار ہو۔ اور یہاں فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ مطلب کیا ہے؟ ہر باپ، ہر شوہر اپنے بچوں اور اپنی بیوی کا امام ہوتا ہے، مقتدا ہوتا ہے۔ تو اللہ یہاں سے دعا کر رہا ہے اللہ سے کہ اے میرے رب مجھے متقین کا امام بنا، یعنی میری بیوی نیک ہو اور میرے بچے صالح ہوں، میں نیک بیوی اور صالح بچوں کا سرپرست اور امام بن جاؤں، یہ ہے مراد۔ اولئک یجزون الغرفۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ بدلے میں دے گا الغرفۃ، بالا خانے۔ جنت کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، 100 درجوں میں ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے، سب سے اوپر عرش الہی ہے، پھر مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود، پھر اس کے بعد جنت الفردوس ہے جس میں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، اللہ کے جو مقرب بندے ہوں گے وہ جنت الفردوس میں ہوں گے، پھر جنت النعیم، پھر اس کے بعد نیچے کے باقی مراتب ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا بتلائی ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو جنت کی تو اس طرح دعا کرو کہ اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔
یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں یار ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری کہاں بخشش ہو سکتی ہے، ہم نہیں بخشے جائیں گے، اتنے بڑے بڑے گناہ کیے کہ کہاں سے بخشش ہوگی۔ خبردار، انا عند ظن عبدی، اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان پر ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرے گا میرا پھر اس کے ساتھ تعلق اور رویہ ویسا ہی ہوگا، تو ایسا گمان کبھی نہیں کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے امید رکھنا چاہیے۔ نرجو رحمتک، ہم جو دعا کرتے ہیں نا دعا قنوت، نرجو رحمتک، اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، لہٰذا رحمت سے مایوس نہیں ہوگے، تو دعا یہ کرو گے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میری بخشش فرما، اے اللہ میں بہت گناہ گار ہوں لیکن تیرا بندہ ہوں۔ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کی دعا اوروں کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ۔ یاد رکھیے مغفرت کی دعا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، مغفرت کی دعا کا سب سے زیادہ مستحق انسان خود ہوتا ہے، لہٰذا جب بھی دعا کریں تو دوسروں کو دعا دینے سے پہلے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اس کے بعد پھر اوروں کے لیے دعا کریں گے۔ ایک دوسرا یہ کہ اللہ سے جب بھی طلب کریں تو جنت الفردوس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دعا مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگو کہ اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ کے جنت پہ کوئی جگہ چھوٹی ہے؟ کوئی جگہ چھوٹی تو نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے صرف اتنے لوگوں کی گنجائش ہوگی باقی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے، جب بڑی وسیع ہے تو لہٰذا اللہ سے جنت الفردوس کی دعا مانگو۔ وہ فرمایا بما صبروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا، اس کے نتیجے میں اللہ ان کو یہ جنت عطا کرے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور ان کی ملاقات ہوگی، ان کا استقبال ہوگا، فیہا اس جنت میں، تحیّۃً وسلاما، دعا حیات اور سلام کے ساتھ۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں پر فرشتے ان کا استقبال کریں گے، السلام علیکم، خوش آمدید، مرحبا۔ آتے جاتے بھی جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور اسی طریقے سے فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں، حسنت مستقرہ، کیا ہی اچھی جگہ ہے ٹھہرنے کی، و مقامہ، اور رہنے کی۔ جہنم کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ ساعت مستقر و مقامہ، بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور رہنے کی۔ جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ حسنت مستقر و مقامہ، کیا ہی خوب اچھی جگہ ہے ٹھہرنے کی اور رہنے کی۔ آخر میں اب اللہ رب العالمین مشرکین کو خطاب کر رہا ہے، یہ مکی صورت آخری آیت میں مشرکین کو خطاب ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم، ما یعبأ بکم ربی، تمہاری کوئی پرواہ نہیں میرے رب کو، لولا دعاؤکم، اگر تم اپنے رب کو نہیں پکارتے تو اللہ تمہارا کوئی محتاج تھوڑی ہے۔ یاد رکھیے دنیا کے سارے انسان سب مل کر کے اللہ کی عبادت پر آ جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں اضافہ نہیں کر سکتے، سب کے سب ناکارہ بن جائیں، سب کے سب باغی بن جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا تم نہیں پکارتے ہو تو اللہ کو کوئی پرواہ اس کی نہیں، فقد کذبتم، سو تم نے حق کو جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما، اب اس کی ایسی سزا پاؤ گے کہ جان بچانا محال ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔